فرمائیں گے خطیب الفکر نقیب الذکر خطیب شیریں بیان ذاکر کل ایمان حضرت علامہ علی ناصر الحسینی آف تلاڑا، اور ان کی سے اجازت سے میں طالب علم ہوں، دعا کی خاطر 3 شعر میں پڑھوں گا۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ من ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے۔ شہیدہ، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے۔ حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا میرے وارے میں نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حضرت علامہ علی ناصر الحسینی آف تلاڑا۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تم نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی۔ میرے قرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ المعصومین المسلمین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے سب کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ روزے داران دے روزے ہر کے کائنات اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جن دوست کسی وجہ تو روزے نہیں رکھ رہے، خالق توفیق عطا فرمائے۔ کورونا جیسے بارش میں خالق کائنات اس دنیا کو دور فرمائے۔ جتنے حضرات دے مطلب پریشان ہیں اور زیادہ شکار ہو چکے ہیں، خالق کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ میں سکتے ہیں، انہوں نے شفاء کا بلا سید کیسر عباس صاحب کے والدین مرحومین واسطے دعا ہے، خالق کائنات انہوں نے درجات اس بلند ہیں۔ دیگر شہدائے ملت جو خالق کائنات قرب سید و شہداء جگہ رسید فرمائے۔ دیگر بیماران نال خصوصی دعا ہے، حاجی محمد اسلم صاحب نے حصے کے ایسے اتجاہ ہے، خالق کائنات امام حسین علیہ السلام کے فطرس دے، حضرت امام حسین دے صدقے نال فطرس دی شفاعت صدقہ خالق نے شفاعت فرمائے۔ میرے مطلب سامنے جیسا کہ تمام دوستان دے علم چاہیے سالانہ مجلس اعزاز یہ حضرت امیر المومنین کی بات کریں چاہیے، نظرانہ عقیدت پیش کریں واسطے منعقد کی جاتی ہے۔ دعا ہے حضرت علی علیہ السلام کے بے گناہ خون دے صدقے میں تمام خواتین و حضرات کی دلی دعا اللہ قبول کرے۔ میں جناب کے سامنے اس ذکر خیر واسطے ایک آیت جیرت اپنا حصہ کروں گا، شرف حاصل کرتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جو میرا نبی ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ آخری پیغمبر النبی میرا جو خاص نبی ہے، اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے۔ جو میرا نبی ہے یہ مومنین کے نفوس سے اولا ہے، مومنین کے نفسوں پر اولا ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور اس نبی کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں جو نبی کو اپنے نفس سے اولا جانا ہے۔ حضور کی ازواج جو ہیں، امہات المومنین جو ہیں، وہ ان لوگوں کی ہی مائیں ہیں، وہی لوگ انہیں ماں کا درجہ دیتے ہیں، وہی لوگ ان کا ماں کی طرح حیا کرتے ہیں، جو پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نفس نبی جیسے ہیں، ہم نبی جیسا نفس نہیں رکھتے،
ہمارے نفسوں سے نبی اولا ہے. یہ لفظ اولا میرا موضوع ہے جی. میرے محترم سامعین، پیغمبر اعظم نے اپنے نفس کو اولا جاننا یہ صاحب ایمان دی علامت. جڑا بندہ حضور کے ذات میں یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نفس کا ترجمہ جو میں نے کہا، نبی مومنین کے نفسوں سے اولا ہے. اولا بالتصرف، علماء فرماتے ہیں اپنے تمام حقوق نبی کو دے دینا ہی ایمان ہے. اپنی جان کا تصرف، اپنے مال کا تصرف، اپنی اولاد کا تصرف، اپنے والدین کا تصرف، جو جو بندے کے پاس ہے وہ سارا نبی کے سامنے پیش کر کے کہہ دینا کہ ان پہ میرا حق نہیں تیرا حق ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. النبی اولا، نبی ہے اولا. یہ لفظ اولا نظر رکھنا. اور پھر میں ایک جملہ کرنا، حضرات اہم اعلان سنتے، رمضان کی کسی قسم کی ضرورت نہیں. یہ ماہ رمضان اور پھر نزول قرآن، عشرہ نزول قرآن، ماہ رمضان اور عشرہ نزول قرآن اور مجلس کل ایمان. میرا خیال ہے کسی قسم کی ضرورت نہیں. جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. جو اولا ہوتا ہے وہی مولا. مولا اسے کہتے ہیں جو ہمارے نفسوں سے اولا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمام مومنین کے نفسوں سے اولا ہے، ان کی جانوں سے اولا ہے. میرے محترم سامعین، ایک لفظ جڑا اولا ہے بے حضور نے ایک جگہ استعمال کیتا ہے اور متفق علیہ، متفق علیہ الحمدللہ. یہ میرے کو قدرتی کل کی کتاب موجود ہے. ویسے کتابیں میرے کو ہوتی ہیں نہیں، میرے کو وہی کتاب ہر ویلے رہتی ہے جنہوں لوگ کی سمجھ دینے کافی ہے. دیگر جو ہے کتابیں نہیں رکھتا. یہ جڑا لفظ اولا ہے یہ حضور نے ایک جگہ استعمال کیا ہے. یہ میرے کو کتاب ہے جی، سیرت انسائکلوپیڈیا، 10ویں جلد ہے جی، 11 جلد ہے جی. سیرت انسائکلوپیڈیا دارالسلام ایک ریسرچ کا ادارہ ہے، دارالسلام ریسرچ سینٹر. اور خوشی کی گل شاید طلباء واسطے پہ کہ دا مرکز سعودی عرب، مرکزی حیثیت ہے جی سعودی عرب ہے دارالسلام. یہ سیرت انسائکلوپیڈیا، یہ جگہ لفظ اولا ہے یہ حضور نے ایک اور جگہ استعمال کیا ہے، وہ میں نے مل گیا کہ میں یہ حوالہ دے دوں. یہ جگہ لفظ اولا ہے یہ متعلق ارشاد فرماتے ہیں. یہ ہیڈنگ دیتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. میرا ہے کسی فضیلت تو چپ نہیں ہو، رضی اللہ تو چپ ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. یہ حضرت علی رضی اللہ بھی اوڑ گئے نا تو فضیلت نہ دور ہے. وہ فکر نہیں ہو. یہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی اولا ہے. اس اولا کو ذہن رکھنا. یہ میں تھوڑا جا بیان کر کے تو دیتا ہے کہ میں اس پڑھنا چاہوں. آج وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے جنہیں کتابیں میں ان تک جنیاں کو پڑھ سکوں وہ دے صرف غدیر دا ذکر ہے. یہ دے غدیر کی تصویر بھی غدیر جو نہ باقاعدہ تصویر دیتی ہے سعودی عرب. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر قوم ایک جگہ کا نام جو مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان جو فاصلے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ بھی جغرافیہ حدود میں دست ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آج کل اس کا نام الغربہ ہے. حجت الوداع کے موقع پر پورے جزیرہ نمائے عرب سے لوگ حضور کی معیت میں حج ادا کرنے کے لیے آئے. حج سے فراغت پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد دیگر تمام لوگوں کو بھی اپنے اپنے علاقے کی طرف واپس جانا تھا. غدیر خم وہ مرکزی مقام تھا جہاں سے مختلف علاقوں کی طرف رستے جاتے تھے. حضور نے اسی بنا پر اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا
تاکہ سارے لوگوں کے پلے وہ بات پڑ جائے. مہربانی جناب، بہت شکریہ، بڑا اچھا تاکہ سارے لوگوں کے پلے یہ بات پڑ جائے. اجلے بندے دار دیتی ہے اصل تو اس بات کا پتہ ہے، اس گل کا پتہ جہدے واسطے بندے کو حضور نے روکیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ جمع کر کے سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ آپ نے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم میں ایک درخت کے نیچے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. یہ اتوار کا دن تھا، پوری نشاندہی اور نبی تھی. اتوار کا دن سی، آخری حج تو واپسی سی، غدیر خم کا مقام سی. یہ میں تمام چوکا پڑھنا سعودی عرب دے ملک پر سرائے گا تاکہ بندے کو پتہ لگے من کن تو مولا قوالی نہیں خطبہ ہے. جی میں بہت شکریہ. منقبت صرف ہے، بندہ سمجھا صرف منقبت. فرماتے ہیں یہاں سے رستے جاتے تھے مختلف، حضور نے اس جگہ کا انتخاب کیا تاکہ سارے بندوں کے پلے یہ بات پڑ جائے. کیا بات ہے! بس نبی تو بڑا اہتمام کیتا ہے کہ انہاں دے پلے گل پہ جائے. بڑے بہادر نے وہ بندے جنہاں دے اجے بھی پلے نہیں پے. پہلا پاکستان کی گل میں چیتے آ رہی ہے، پہلا پاکستان کی گل کر رہی ہے. سعودی عرب والی گل نہ بعد اس یہ جڑی نا جی گل میں سنا مطلب یہ جڑے تاو قادری صاحب ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ نام ہے کہ میں بیان کر چکا ہوں، السیف الجلی. السیف الجلی کا میں نے اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار. اگلا جملہ ایسا ہے، نہ ہی ایسا رکھا ہے، نام ہی ایسا رکھ رہے ہیں بچوں کو پڑھے یا نہ پڑھے. کتاب کا نام ہے السیف الجلی. کی بنا السیف الجلی علی منکر ولایت علی. کتاب کا نام ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. وہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ جب پہنچے تھے ایک پیغام تھا جو جبریل لے کے آیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے خاص رسول آج پہنچا وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. پیغام دا جبریل کو پتہ نہیں. جبریل کہہ رہے کہ وہ پیغام کوئی ہے تو کو پہنچ گیا ہے. اللہ کہنا جو آج سنا پیغام تو کو شکریہ کہ پہنچ گیا وہ آج سنا آج. اچھا اگلی گھر پر فرماتے ہیں باقی لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھو رسالت کا کام ہی کوئی نہیں. اور اللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ تمہارا وارث ہے، اللہ آپ کو بچانے والا ہے، وہ عاصم ہے. فکر نہ کرو، پہنچا دیا پہنچا دے. اگلی گل جڑی ہے وہ پتہ نہیں بہت اعلیٰ ہے یا بہت خطرناک ہے. کئی شہر کسی واسطے بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، کسی واسطے بہت خطرناک ہوتی ہیں. کئی دعائیاں ایسی ہیں کسی واسطے کمال ہوتی ہیں کہ کسی واسطے موت ہوتی ہے. یہ ہوتی کی کر لے. آخری حاجی بندے سارے حاجی نے، پیغمبر اسلام نے، کفر کا نام و نشان بھی اتنے کوئی نہیں. کہ اللہ فرما رہا آپ پہنچا دے، اگلی فکر نہ کرنا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا، اللہ تمہیں بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور یہ بات ذہن میں رکھنا میرے حبیب، اللہ کافروں کا ہدایت نہیں کرتا. کمال ہے کہ کافر اتنے ہے کوئی
کرتا ایک ہو رہا ہے کہ میں ہوں یہ متعلق وہ بھی قادری صاحب کی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو آج کافر مایوس ہوئے ہیں آج الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہوئے آج نعمتیں پوری ہوئی ہیں آج راضی اللہ ہویا نہیں آج کافر بھی مایوس ہوئے نہیں اتھے اللہ فرماتا ہے اللہ کافر ہم ہدایت نہیں کرتا اتھے اللہ فرماتا ہے کافر مایوس ہوئے نہیں آج جس میدان چ اعلان کوئی ہونے لگا ہے اتھے کافر ہے کوئی ہے یہ مطلب ایک ہی گل میں سمجھ چاہیے تمہیں آ تھی دستے ہو مینوں یہ گل سمجھ چاہیے جہد اندر یہ آج والا پیغام نہ اتریا اللہ کی نظر چ کافر جہاں یہ تو مایوس ہو گیا وہ سمجھے میں کفر کیا اتنا بڑا انکار ہے اج والے خطبے کا لو جناب علی قادری صاحب نے نگر گلی گلی علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری قادری صاحب لکھتے ہیں اپنی کتابوں کا حوالہ دے ایک کتاب میں انہیں السیف الجلیہ کتاب چھوٹی کی وہ مل جائے کہ سارے حوالے موجود ہیں وہ دے منصور کا حوالہ روح المعانی کا فتح القدیر کا فتح البیان کا بلیغ الزمان کا تفسیر مظہری کا سارے حوالے دے کے قادری صاحب کا ہم قادری اجے زندہ ہے فون کر کے پوچھ سکتے وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے فرمایا نا کہ آج وہ پیغام پہنچا دو جس کا نہ پہنچانا کچھ بھی نہ پہنچانے کے برابر ہے تب حضرت نے علی کا ہاتھ پکڑا اور وہ اعلان مشہور کیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو تو پھر آیت اتری آج دین مکمل ہو گیا ایک پاکستان کے عالم دین کی گھر میں جنہیں بیٹھی تھی لیکن سعودی عرب والے اہل حدیث علماء وہ فرماتے ہیں کہ گل ہو سی یہ گل نہیں تسی فکر نہ کریں وہ فرماتے ہیں کہ اس خطاب کی ضرورت پیش کیوں ہے انہوں نے ذرا ذرا غور کرنا پہلے میں تابع قادری صاحب کی گل دسی انہیں حوالے دے کے لکھے ہیں کہ انہیں دو آیتوں کے درمیان ولایت علی آج پہنچا دو پہنچا دیتا تو اللہ فرمایا آج دین مکمل ہو گئی لیکن یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گل یہ نہیں گل ایسا ہو کی وہ فرماتے ہیں آپ نے درخت کے نیچے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ کون سا دن تھا جب میں نے یاد ہے اتوار کا دن تھا اے لفظ میرے واسطے کافی ہے جی تو آدھا پتہ نہیں وہ فرماتے ہیں وہ اتوار کا دن تھا آپ نے اس خطبے میں بہت سی باتیں بیان کریں پریشان ہو گیا آپ نے اس خطبے میں بہت سی باتیں بیان فرمائی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری باتیں انہوں نے نہیں لکھیں یہ لکھیں نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت امانت دیانت اور عدل و انصاف کا ذکر کیا حضور نے بتایا علی عادل کتنا بڑا ہے علی منصف کتنا بڑا ہے علی امانت دار کتنا بڑا ہے یہ ساری فضیلتیں کیوں بیان فرمائی میرا خیال ہے تو لمبے چکر کافی ہونے چاہیے فرماتے ہیں حضرت نے اپنے قریبی تعلق کا تذکرہ فرمایا جس کے بعد بہت سے لوگوں کے دلوں سے شبہات ظاہر ہو گئے یہ مطلب ہے بہت سے لوگوں کے دلوں سے شبہات ظاہر ہو گئے شبہات کی جمع یعنی شبہ کی یہ مطلب ہے لوگوں کے دل سے کوئی شبہ سن جنہیں نبی نے گدیش کٹے ہیں نبی 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے تے پھر شبہ کٹے ہیں وہ بندہ کیسا جنہیں دل کے آج بھی شبہ موجود ہے حضور نے تو بہت کوشش کی ہے کہ لوگوں کے ذہن جو شبہ مک جائیں جنہاں نے شاعر نزول لکھا ہے قبلہ کے سامنے ایمانداری لڑکا نگر نگر گلی گلی
علی کا طرز زندگی نعرہ بلال، نعرہ حیدری۔ میں پہلے شروع کرنے واسطے توحید پہ بنانا، میں اس کو شروع کرنی ہے توحید پہ بنانا۔ آٹا چنگا گنیا ہو تو روٹی ایک پک دی۔ وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی، شکر ہے کہ اصل گل نہیں سمجھے۔ اور مولانا مورخ محمد بن اسحاق نے حجت الوداع کے بارے میں لکھا ہے کہ یزید بن طلحہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کے لیے اپنے لشکر سمیت یمن سے آ رہے تھے۔ لشکر سمیت یمن سے آ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ فوجی دستے پر اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو مقرر کر کے رسول اللہ سے شوق ملاقات میں ذرا خود آگے نکل گئے، یعنی پچھلی فوج کو کسی نے حوالے کیا کہ حضرت شوق کر کے نبی کو پہلے ملا، حضرت علی ذرا آگے نکل گئے۔ اچھا جی، پھر فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کی روانگی کے بعد اس شخص نے تمام فوجی دستے میں مال میں سے جو حضرت علی چھوڑ گئے تھے ایک ایک خوبصورت جوڑا عنایت فرمایا، ایک ایک سوٹ ہونا سارے فوجیاں دے دیتا۔ لو بھائی حضرت علی تک ٹر گیا تھا نا یار، حضرت علی آتے ہیں آگے ٹر گیا تھا، سامان تو سارا اتنے ہی لیکن وہ چھٹ گیا تھا نا پیچھے، ہو سکے آگے میں ذرا کھڑا وہ ایک ایک سوٹ سارے بدل دے بن دیتے۔ پھر تو سیدنا علی ان سے ملنے کے لیے مکہ سے باہر آئے، نبی پاک نے ملے کہ حضرت علی باہر آ گیا، پہلا فوج دا میں پتا کرا بھی آ گیا نہ۔ فرماتے ہیں جب باہر آئے تو دیکھا کہ سب کے بدن پر خوبصورت جوڑے تھے، ساری فوج نوے سوٹ پا کے۔ آپ نے اپنے نائب سے کہا تجھ پر افسوس ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے انہیں نئے خوبصورت جوڑے اس لیے دیے ہیں کہ جب وہ لوگوں میں پہنچیں گے تو ذرا ممتاز نظر آئیں گے، تو میں ان کے بھی سوٹ دے دیتا ہے۔ سیدنا علی فرمانے لگے تم پر افسوس ہے، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے تمام جوڑے واپس کر دو، یہ تو محمد کے صدقے میں تقسیم کی گئی واپس کرو سارے۔ وہ فرقی میں شاید بھی عورت کو بتا واپس کرے یار تیرے سے کہتا ہوں گیا چلو چیمیں کی ہوں گیا رسیم چلو۔ وہ فرماتے ہیں جب سب نے جوڑے واپس لے لیے سب سے اور سرکاری مال میں جمع کرا دیا، آپ نے فرمایا سرکاری مال ہے یہ انہوں نے دھیان دے جگہ جگہ بڑھیا دے دیا ہے لیکن ان کی تقسیم نہ کرو، سرکار تک پہنچی۔ ان لوگوں میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن گیا، میں نے ان میں کچھ سختی دیکھی، مال دیندے سن پورا دیندے سن، صاحب نہ دیندے سن، مرضی نہ دیندے سن، کدی دیندے سن کدی ادا نہیں سن فرماتے۔ اصل گل اس دوران نہیں تھی گھوڑے والے کو سامان پتہ ملتا سی، پیدل کو کٹ ملتا سی، جنہیں تلوار چلائی ہے ہو رہے، جنہیں تیر چلایا ہو رہے، جنہیں روٹی چھوٹی پکائی اور جنہیں کسی کام کیتا ہو تو مطابق ہی ملنا ہے۔ حضرت علی تو مطابق کہتا ہے ہوں پتہ لگا کہ پیچھے کیوں آخیا ہے حضرت نے بندوں کو اکٹھا کر کے خطبے میں علی کے انصاف کا ذکر کیا، علی کے عادل کا ذکر کیا۔ وہ بندے میں شکوہ پیدا ہو گیا، یہ فرماتے ہیں بندے میں شکوہ پیدا ہو گیا کہ حضرت علی میں نے سامان کر دیتا ہے، میں نے مال کر دیتا ہے، میرے کو سوٹ حضرت علی نے واپس کرایا ورنہ میں تو لے گیا سن۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، جب میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سیدنا علی کا ذکر تنقیس کے انداز میں کیا، تنقیس کے انداز میں، یہ نقص تو نکلا تنقیس کرنے نقص کرنے، حضرت علی کا ذکر تنقیس کے انداز میں کیا۔ جب میں نے علی کا تذکرہ رسول اللہ کے سامنے تنقیس کے انداز میں کیا تو میں نے دیکھا کہ میری بات سن کر رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہونے لگا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، ہوں جو فرمایا وہ میں بات پڑھنا، میرے کو ایک کتاب پہنچی ہے وہ بھی تحفہ دے دو۔
وہ ظہور احمد فیضی صاحب نے ترجمہ کیا ہے خسائے سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں بغض علی رہتا ہے. کنٹرول کر کے سنے نہیں میرے دل میں آج میں حکیم نو ساری بیماریاں تے سی دیا نا مینوں اے بھی ہوتا ہے نبی تو بڑا حکیم کوئی نہیں. صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل وچ مٹھا بغض علی ہے. وہ دن نبی چپ ہو گئے. جو چپ ہوئے تو میں ساتھ رہا کم خراب ہو گیا. میں ترے گلا کی میں کہا یا رسول اللہ معافی دے دے. نبی چپ رہے. میں پھر آ کے توبہ کر لوں. نبی چپ رہے. پھر میں کہا یا رسول اللہ میں کو بغض علی نہیں رکھاں گا. جب نبی پھر بھی چپ رہے میں کدی نہیں آخیا مجمع کھلو کر کے کی ہوئے گا اتوں داد آئے کہ کدھروں داد آئے گل لگنی بڑی کمال ہے. وہ فرماتے جو ترے دنوں کے بعد نبی چپ رہے تو میں صاحب رہا کہ نبی ناراض ہو گئے ہیں تو میں نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میں توبہ چھوڑتا ہوں گناہ چھوڑتا ہوں دوبارہ کرنے کی بات چھوڑتا ہوں آپ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں. واہ واہ مولا بیٹا متضائع خیر عطا فرمائے. آپ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں. حضور میں تکلفن بھی نہیں آکیا اور نہیں تو مسلمان ہے ویسے گل کر رہے ہیں. اللہ میں حیران ہوا حضور نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے تجدید اسلام پہ حضور کی بیعت کی. یہ مطلب ہے جس کے دل میں بغض علی آئے وہ برادری سے نہیں نکلتا اسلام سے نکلتا. ستائی منٹ لگ گئے تمہید تھے اگر کرنا ہوئے تو باقی ٹائم بھی دیکھ لو مشاہدہ ٹائم بھی بچ پا رہا. آج کی مجلس قبول کرنا میں سیر کاغذات کرنا چاہتا ہوں. میں کسی کوئی نہیں کرنا چاہتا اور سیر ہی کرنا سنت ہے بڑی بڑی گل وہ میں کرنا چاہتا جلدی بات کر پیش کروں. وہ جی میں آیت پڑھی سی کر ایک بار دہراؤ تاکہ معراج کا آؤں کا مقصد پورا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم نبی مومنوں کی جانوں سے اولا ہے. شکریہ. نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے. میں اتنی تمہید کی تھی ہے میرا ایک وقت میں ضائع نہیں سمجھتا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرے کو متغیر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کی فرمایا میرا موضوع قریب آ گیا. وہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا یا بریدہ تو الستُ اولا بالمؤمنین من انفسہم. ذرا یہ تو بتا کیا میں مومنوں کی جانوں سے اولا نہیں ہوں؟ بات ہے کیا میں مومنوں کی جانوں اور نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ آیت آگئی حدیث دیگر حضور نے فرمایا بریدہ بتا کیا میں اولا نہیں ہوں؟ تو حضرت نے بریدہ نے بلا یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ آپ ہم مومنوں کی نفسوں سے اولا ہیں. جب میں مان گیا نا آپ اولا ہیں تو فرمایا آپ بتا جب میں اولا ہوں تو پھر مولا ہوں یا نہیں؟ تو میں نے کہا آپ اولا بھی ہیں مولا بھی ہیں. تو مجھے رسول نے کہا پرسن من کون تو مولا ہو. کیا بات ہے. فہذا اتھے فہذا لفظ میں اتھے من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں لہذا اتھے آئے جتھے ہاتھ سے جھٹ پڑے. ایک گل ہوگی آگے فرماتے دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے مقام خم پہ کھڑے ہو کے
بھی یہی کہا تھا الستم تعلمون ان اولا الناس بالمؤمنین من انفسہم ایھا الناس، کیا میں تمہاری جانوں سے اولا نہیں ہوں؟ جی ہیں، فرما مولا ہوا نا، ہاں تو فرما من کنت مولا ہو فہذا ساری تھاوی شروع کریے مجلس، میں تو نہیں مکمل کر دوں۔ یہ آج کا میرا موضوع ہے، میں قرآن حدیث کو ملا کے دسے اہل سنت بریلویوں میں انہوں نے یہ لکھے، اور اہل حدیث سعودی عرب میں انہوں نے یہ لکھے اولا مولا اور من کن تو مولا۔ مہربانی بہت شکریہ، مولا آباد و شان رکھے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں حدیث کا مطلب ہے کم از کم تو آگے جیسے اہل حدیثہ بیٹھے آج مٹھے ہوگا کسی اہل حدیث نے جنہا بنا اہل حدیث نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اہل حدیث ہونے والے نے حضور کی حدیث لو مدنا سکا جو بلو سارے اہل حدیث بیٹھے ہو، ذرا سلوات پڑھو سارے اللہ بلو ایک کسی ویلے میں پھر حاضر ہویا کہ دساں کہ اہل حدیث ہونا بھی ضروری ہے، مسلمان ہونا سے اہل سنت ہونا بھی ضروری ہے۔ دو شہرات میں دساں جدو بندے نو منانا کرنا اپنے کہ اہل سنت ہونا بھی ضروری ہے، کہ اہل حدیث ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ دو اہل حدیثہ کے اہل سنتہ نو قرآن کی دساں گا کہ شیعہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ رہا کہ موضوع ہے انشاءاللہ کسے وقت سے کرنا میں تو ہوں بنانا یہ مطلب اختلافات نہیں کرنے چاہیے، جنہیں اہل سنت ہونا ضروری ہے، اہل حدیث ہونا ضروری ہے، شیعہ ہونا ضروری ہے، میں قرآن سب کرنے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، آج موضوع ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا مولا علی کی بارگاہ چاہے حاضری ہے جی لو جناب علی یہ جنہا غیر لگ گیا نا بندے ہیں کہ او مولا نہیں منتا، او مولا نہیں منتا، او مولا نہیں منتا۔ خدا دی میں قسم ہے جس کلے بندے کے دل چ نبی نے بغض علی دیکھا ہے اوتھے بھی دسیا کہ علی مولا ہے، تے جتھے غدیر دا خطبہ دسیا ہے اوتھے بھی دسیا کہ علی مولا ہے۔ علی کو مولا مننا مومنین واسطے اس واسطے امتحان ہے۔ کوئی بندہ مت سوچے کہ فلانا اج منگا ہے، فلانا اج منگا ہے، فلانا منگتا ہی نہیں۔ اس علاقے وچ پریشانی دی گل ایک وہ کی جنہ بندیاں نو پورا پتہ نا اے عالم بھی نے، اے دیوبندی بھی نے، پوری طرح لوگاں نو پتہ بھی ہے دیوبندی عالم دین نے، اور پوری زندگی انہاں تبلیغ کیتی ہے۔ جدھر اونا آکھیا نا علی مولا انہاں نے بندے ناراض ہو گئے۔ کی کہہ بیٹھے نا طارق جمیل صاحب، بھائی وہ عالم نے اور دیوبندی عالم نے تبلیغی جماعت ہے اعلیٰ ترین مبلغ۔ میں کل کس کے اپنے شہر کی طرف ایک قدرتی گل اگلے پڑھ میں توڑے شہر کے آگے میں کل اپنے شہر چاہتے سی کہ طارق جمیل صاحب نے غیر مسلمان کیتے ہیں تے مسلمان اچھے مسلمان کیتے میں کل افتی نہیں سی انہوں غیر مسلمان کیتے اور میری جتوں تک معلومات میں انہوں ایسے مسلمان انہیں گان والے بندے کو نہ تک کہنوائے انہیں گان والی بیبیاں کو اتقاب دلتا انہیں فرقارہ بیبیاں کو عمرے کرا دیتے اتنی تبلیغ کر کے تے غیر مسلمان تے مسلمانوں اچھا مسلمان کر کے قصور کی کر بیٹھے ہیں۔ صرف ایک کہہ بیٹھے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث غور سے پڑھی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا، میں مولا علی کہتا۔ اچھا نو ماتم کرتے ہیں، نہ نام لائے، نہ کھول کہتے نماز پڑھتے ہیں، وہی کرتے ہیں، نہ شیعہ ہے، نہ کوئی کرتے ہیں، صرف اینا آنکھیں ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اینا میں نے سوال آیا کہ بندیاں نے دیکھا نہیں تو پھر فرماتے ہیں میں تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں پھر کئی بار تقریرہ چاہتا ہے میں کہ قبلہ صاحب لارو 1500 سال بعد علی مولا تساں آکھیا کہ چہرے انج ہو گئے جدھر نبی آکھیا ہوگا
ارے مولا تو مجزائے ہے خدا کی قسم ایک بہت بڑی بات ہی کرنا ایک توفیق دی گل انہیں کچھ بھی نہیں کیا اگلا انہیں سارے تے احسان سمجھنے میں ہاتھ پوایا نے سانو بڑا چاہیے ہاتھ پوایا میں کہ بیان کر گیا سب ہاتھ پوایا کیوں ہوگا جب پانڈ نہ چکی جائے جب بندہ دوڑو بیٹھتے تو بھائی جی صدقے بھائی کا مطلب ہے کہ میری پنجابی چلتی ہی بھائی تھی بھائی جی ذرا ہاتھ پوایا جائے تو اگر کی خیال ہے جڑا ہاتھ پوانا اپنے سر تے رکھ دیندا وہ یار جڑا ہاتھ پوانا ہوندا ہے وہ اگلے دے سر تے رکھدا ہے لیکن پھر بھی وہ مہربانی میرا مطلب یہ نہیں وہ ہاتھ پوانا آیا وہ بندہ کے تار سر تے ایک نہیں ہاتھ پوانے والے کی مہربانی جی ہاتھ پوانے والے کا شکریہ ادا نہ کرنا احسان فراموشی ہے طارق جمیل صاحب کا شکریہ نہ ادا کرنا احسان فراموشی ہے میں انہوں نے احسان کو جتنا کیا کہنا انہوں نے ایک احسان کیتا ہے اسان مناظرے کیتے تے کوئی نہ بندے منے اسان قسمہ دیتیاں تے کوئی نہ بندے منے میں نے ایٹا لطف آیا ہے میں ایک پڑھیا سی اشتہار وہ دے طریقے سے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے پہلے اس لیے لکھے ہیں جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے دوست کو پنجابی کی اندر جی پہلی یار سجن سجن یہ مطلب ہے کہ جیٹ بھی آخیا ہے جہاں میں یار ہوں وہ علی یار ہے پھر بندے غصہ کرتے ہیں ایمان کرتا سیٹے بٹنے مجمع کھلو کے جے یار ہی پہ آندے سمجھ نبی دا ایک ہی یار ہویا نا تھوڑے جیسا اعلان کر دیں میرے خیال یار والا ترجمہ بدل کر کے نا اپنے جیل کو میں بہت ہی ہلکا دیتا ہے کہ جس کا میں یار ہوں اس کا علی ایک ہو جملہ آتی ہے تھوڑے اسے رویے نا لے بھائی مہربانی کرنی ہے ترجمہ ٹھیک کرنا تیرا نقصان ہو گیا نہیں تیرے تو یہ ترجمہ رکھنا ہے نا جدا میں یار ہوں وہ علی یار ہے جدا میں یار ہوں وہ علی یار ہے پھر ترجمے چو یہی گل نکلتی ہے جیڑا نبی دا یار ہے نا وہ علی دا یار ہے پھر جیڑا علی دا دشمن ہے وہ نبی دا یار نہیں ہے کیا بات دس بھی گل ہو گئی میرا خیال ہے یارہ یاری کی مجھے نہیں یارہ یاری تو کر لیا طارق جمیل صاحب میں پورے طلب میں سلام پہ کروں وہ طارق جمیل صاحب تو پتہ نہیں کتنے ہیں میں پورے طلب میں کلہ سلام پہ کروں تو ساشان کیتا میرے تھے کم از کم طارق جمیل صاحب نے اپنی تبلیغی کی خطاب ارشاد فرمایا لوگوں من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا والی حدیث میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں مالک کے معنوں میں حاکم کے معنوں میں ہے جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے جس کا میں مولا ہوں آگے یہ مجلس میں آگے یہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مطلب یہ کہ جس سے میں اولا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور جس سے میں اولا ہوں اس سے علی اولا ہے میرا مطلب ہے یا نبی مولا یا علی مولا یا نبی اولا یا علی اولا جب محمد جیسا کوئی نہیں علی جیسا بھائی سب کے جانا بہت شکریہ لوگ جناب حضرت علی کو منن کا میرٹ دس کے اجازت لینے کا میرٹ کی نبی پاک نے زور دیتا ہوئے کہ لوگ انہوں مولا مننا نے تو ضرور مننا تو میں مجرم نا لا اکراہ فی الدین دین میں جبر اور زبردستی نہیں اچھا یا دین میں سمجھ نہیں ہے
نہیں منوایا اسی کون ہے حضور نے فرمایا میں جملہ حرم بواجی یاد ہو گیا شام کے دربار حضرت امام حسن نے ایک بندے نے آخیا تو سمجھتا ہے کہ میں علی کو ولی نہیں مانتا حالانکہ میرا باپ تجھے اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں کرتا تو سمجھتا ہے میں علی کو ولی نہیں مانتا حالانکہ تجھ جیسوں کو میرا باپ اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں کرتا تو اس اگر منوں کی ابوں کیا تھا چھڑے بچے نو بارات نہ رکھنی وہ آدھا منوں کی سکول دی ٹیم میں جڑا بچہ شامل نہ کیتا جائے وہ آدھا سر جی میں روزے چ کھیڈنا منوں کی جدو امام حسن نے آخیا تیرے جیسے میرا پیو اپنی ولایت چ قبول ہی نہیں کرتا دیکھو آدھا منوں کی حضرت امام حسن نے آخیا وہ جن نے میرے نانے نو پہلی باری آپ تارا رکھا سی وہ تیرا کی لگتا سی اور جدو آئے کہا یہ انہا دعائی میں کرتا سر فصل میرے ربی کا ونہر انہا شانیہ کا ہوگا نابتر اسے حضور کو آپ تارا رکھا سی نا اے بے اولاد نے اے ابتر نے اے نسل کٹے نے حضور نے فرمایا امام حسن علیہ السلام نے جنہیں سب تو پہتا میرے نانے نو بے اولاد نسل کٹا نوز بلہ ابتر رکھا سی او کون سی جدو آگا او میرے ابا جان سن جدو مان گیا میرے ابا جان سن امام حسن فرمانے نے اسے واسطے ساڑا پہ ہو تو آگے جیسے ہمیں اپنی ولایت کی قبول نہیں کرتا انہوں نے کیا وجہ کی ہے وہ سکے جنہوں نے پہ آکھے سی نا کہ اے ابتر ہے اللہ فوراں جبریل میں پیغام بھیجیا انہا شانیہ کا ہو اللہ ابتر تیرا دشمن بے اولاد رہے گا قرآن انہوں بے اولاد رہے تیرا بھاگو بے اولاد مہربانی کرو نہیں پھر تکینا منوانا چاہیے نہیں تکینا نہیں نبی نے ایک شرط نہ منوائے وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دو حضور نے دو باری مولا آکھیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ایک باری مولا اپنے واسطے آکھیا ایک باری علی یہ مطلب ہے اس حدیث جو جڑا میں کشیر کی تنہ مانا ارے تو نکلتا کہ نہیں بیٹھا اور میں اشارہ کر اور میں نہ بڑا بحث کرنا پہنتا تھلے کے برتن جب پانی ہوتا ہے وہ چاک بڑھتی ہوتی ہے اتے نو جام کیتا گیا ہوتا ہے پھر جناب اتے کو پی کوئی اتے ہوئی کدھروں نکلتے ہیں قطرے یہ ارک کیوں ہے جڑا من کن تو مولا فہذا علی مولا دے ترجمہ چوں میں ارک کر گیا وہ یہ ہے کہ ہر لندی بچی دا علی مولا میں کیا بات ہے ہر آرے وغیرے کا علی مولا نہیں تیرے محرج کو صدقے نبی نے فرمایا ہر کسی کے نصیب میں کہا کہ وہ علی کو مولا مان جائے مان کون تو مولا ہو تازہ علی کو مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ مطلب ہے علی مولا وہ دا ہے جدا نبی مولا بولو جی نبی مولا اور آخری جملہ نگر گلی علی کا طرز زندگی نعرہ جس کا میں مولا یار جس کا میں مولا تیرا مطلب پہلا مولا کی نہیں بننا نبی پاک حضرات تیری آواز میں نکل کے جنہیں بتائی سکتے حضرات ضروری اعلان سنیے ایک افطار کر چکا ہوں شہری کا ارادہ رکھتا ہوں بار وضو کھڑا ہوں نزول قرآن کے
بندہ اسی سطح پہ مانے گا جس سطح پر وہ محمد کو مولا مانے گا. راضی رہنا. جس ذہن سے وہ نبی کو مانتا اسی ذہن سے وہ علی کو مانے گا. جس شعور سے نبی کو مانتا اس شعور کو علی کو مانے گا. جس انداز سے نبی کو مانے گا اس انداز سے علی کو مانے گا. یہ مطلب ہے اگر کسی بندے کا مولا علی کو ماننے کا انداز غلط ہے تو سمجھو اس نے محمد کو مانا ہے. میں راضی ہو گیا تو مولا کا بھی جزائے. میں صرف قرآن کی ایک دلیل اج بابا جی دے آج یہ نہیں حاضری قبول سمجھو تمہیر اج وقت زیادہ لگی لیکن آج میں مولا علی کا امتیاز انفرادیت کمال فضیلت دسن لگا ایس قرآن نزول قرآن کا مہینہ ایتھے مک جائے گی مجلس تو حق توجہ فرمائے. جب کسی کا نسب جاننا ضروری ہو جب کسی کا نسب جاننا ضروری ہو نظر چہرے پر رکھ کے علی کی بات کرو. اپنی عقیدت کا اظہار کیتا اور میں جناب کے سامنے عرض کروں ایک باری آیت تو رہا تو میں نے ذرا آسانی ہوتا. النبی اولا اے قرآن جس پڑھنا میں بڑا سواب ہے اور رمضان سے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نفس لوگوں کے بھی ہیں لیکن لوگوں کے نفسوں سے نفس رسول بلند ہر نفس سے نبی اولا ہے. ایک آیت پڑھنا سورہ نجم کی ایک بندہ سوندا جب سلوات پڑھے گا دوسرا جب پڑھی نہیں تو سوارے ہو کے بیٹھ گئے. جب میں کہ سلوات پڑھا ایک بندہ سوندا گیا تو بندہ پہلے سوارا ہو کے بیٹھ گیا یہ مطلب ہے ستا نہیں چنگا بڑا بیٹھا سی ہے مینوں لگا بھی ستے. میں کئی بار جب بندے سون لگے تو اعلان کرنا المجلس خیر من النوم. مجلس نیند سے کیونکہ جی گل کر لگے بیداری کے عالم میں سننا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کے نفسوں سے کیا بات ہے تھوڑی اولا ہے آخری گل اولا ہے. ساڈے نفسوں کو نبی اولا کیوں ہے؟ ساڈے نفسوں کو اس واسطے اولا ہے اللہ فرماتا ہوا عالم بکم اذا انشاءکم من الارض. خبردار جب سے تم زمین سے اترے ہو اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا. بندہ وہ خطرناک ہوتا ہے بندے واسطے جڑا بندے کو پرانا جانتا ہو. میں ایک بار پراڈو لے کہ وہ پراڈو سے بہت نہیں کی وہ لیل تو میں نہیں تھے کہ بندہ میں جانتا سی پرانا وہ نال کے بندے کا بنا آتا بھائی نا پراڈو لے آتا بنا میں وہ کام چاہتا ہے یہ کو سائیکل ہوتا سی یہ انہیں گل کیوں کی تھی وہ میں نے پرانا جاننا اللہ سانو پرانا جاننا. میں کیا اللہ کدوں تو جانتے جب زمین کے اترے فرمایا وہ تو پہلا میں کدوں اللہ فرمایا اس انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. جب تم ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے میں تمہیں جانتا. میں تمہیں پنجابی کروں میں تو پرانا جاننا. میں کہ پھر اللہ پاک کی آدھے ہو آئے ہائے اللہ فرمایا فلا تزکوا انفسکم. میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہے. میرے سامنے دعویٰ بھی نہ کرنا کہ ہم نفس زکی ہیں. پوری دنیا نفس کی پاکیزگی کا طلبے والوں دعویٰ بھی نہیں کر سکتی اور میرے نبی کو اللہ فرماتا ہے تو زکی ہے تو آیا بھی نفسوں کو پاک کرنا. کیا بات ہے. جن کے نفس پاک ہونے والے ہیں وہ اور ہیں اور جس کا جو نفس پاک
جس کا نفس پاک ہونے والا نہ ہو بلکہ وہ نفس پاک کرنے آئے. علی کا جوڑ لپنا بیوقوفی, علی کے برابر بندے لیونے حماقت ہے. علی کا دروازہ چھڑنا جتے تو آنے اتھے رکھنا تکے نال میں دلیل نہ. نبی کا نفس پوری کائنات تو اول ہے. میں نو علی تو علاوہ بندہ بکھا جنہوں نال کھلار کے محمد آتے انفسانا انفسانا اپنے نفسوں کو لاؤ گا, اپنے نفسوں کو لاؤ گا. ہو گئی ہے مرے اقبال زندہ ہے. جڑا ماراں دی الفت وچ مرے اقبال زندہ ہے. شہیدہ وانگ زندگی دے ساوانوں بڑے نعرہ علی نفس رسول ہے. میں کی کہہ رہا ہوں, نفس رسول ہے علی. علماء اہل سنت گواہ ہیں. مباہلے میں حسنین گئے ہیں بیٹے بن کے, زہرا گئے ہیں نساء بن کے, علی گئے ہیں نفس رسول بن کے. قرآن کی نظر میں حضرت علی نفس رسول ہے اور نبی کا نفس مومنین سے اولا ہے. اور جو سارے جہان کے نفسوں سے اولا ہو اس کی برابری ڈھونڈنا ہی حماقت ہے. نفس رسول نے ایک عالم دین نے بڑے خطرے کی گل کی تھی. ہو سکے اہل سنتوں پر غصہ مجھے ہے کہ وہ بھی علی کو نفس رسول لکھ کے اس کا غور نہیں کرنا. اور جی میں طارق جمیل صاحب کا غصہ آ گیا, اتنے اتنے غصہ آئے ایک مفسر ضرور تو وہی بتا دیا نا. میں سنی گل نہیں کرتا, میں پڑھی پہ کرتا. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ غصہ ہے, میں شیعہ کے غصہ نہیں. وہ تسی بھی روا رہی جی نفس رسول ہی مت گئے. میں کہوں مولا جی کہوں جیسا کر یہ بہت آتے ہیں میں بہت آتے ہیں توجہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو نفس رسول اہل سنت جو لکھتے ہیں وہ بھولے باتیں ہیں. کیا ہے بھولے باتیں. وہ اندر یہ لکھ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور نصاب کو لاتے ہیں اور اپنے آپ کو لاتے ہیں. نفس رسول کو مراد اپنا آپ لوگ. حالانکہ ایک طرح کیٹیگریاں نبی اپنی طرفوں لے گیا. ابنا انا نساء انا انفسنا. میں لے کے انہیں اپنے نساء اپنے ابنال اپنے نفوس. یہ نبی تو علاوہ لگ رہا ہے. وہ اندر نبی پاک نو آخر نفس تے پوڑے پاڑے ہو بھائی حضرت علی نفس رسول نام ہوئی. حالانکہ اہل سنت علماء سارے دیکھ ہیں جہاں بچوں نے خطرہ ظاہر کیتا نا اتنے میرا کے ایڈا ہو انہیں خطرہ ظاہر کیتا. دیکھو ویسے کوئی خطرے چوہے تو راحت نہیں ہونا چاہیے پر وہ اندر جہاں بہت سی انہیں کٹیا تو سواد بڑا ہے. تو ہم بھی آ گئے تھوڑا میرا مزاج ایک ہی کیونکہ کھان پین ساڈا وکھرا وکھرا بنائے تو ایک ہی ہے. کبلا میرا نہیں کبلا بنایا تھا بھائی بنایا تھا سواد تو ایک ہی ہے. لو جناب جنہوں نے خطرہ ظاہر کیتا ہے پڑھے لکھے بندے پہچان جان گے سن جان گے. ذرا بچوں کو آپ دس دینا. انہوں نے کیا اہل سنت بھولے بھالو سادہ ختم پڑے. انہوں نے نفس رسول لکھ دیا علی کو, تم نے بھی لکھ دیا. ہم لکھ دیتا ہے ان کی کیا لکھ جائے گا لکھ چلے ہوں خطرہ بچوں دیکھو. وہ آدھا تم جانتے ہی نہیں. ہوں میں منہ کیویں کا بناواں تے پتہ لگے کہ وہ کی حال وہ اندروں ہوا ہوگا. میں کوشش کرنا منہ جگہ بناواں. ہو سکے کوئی بولے بھالو تم نے بھی ساتھ ہی نفس رسول لکھ دیا. اگر نفس رسول علی ثابت ہو جائے تو بنا فضل بھی یہی ثابت ہو جائے. علی نفس رسول ثابت ہو جائے تو بلا فضل بھی یہی ثابت ہوتا ہے. نفس کا عام ترجمہ جان. تم اپنی جانوں کو لے آؤ, ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں. نبی دی جان ساری جان قربان. ساری جان نبی دی جان تو قربان. قرآن کی میرا ہاتھی قرآن دے مطابق نبی دی جان علی
نبی دی جان ہے علی بندے بندے نہ لڑ پے نے ذاتی دشمنی کوئی بھی نہیں تو میں پوچھا وہ یہ کیوں نہیں بولتا چاہتا وہ آتا ہے وہ لڑے وہ یہ کیوں نہیں بولتا ہے وہ لڑے وہ تیرے نہ لڑے نہیں ہوتا میرے نہ نہیں لڑے وہ لڑے وہ میں وہ کروں ہو سکے وہ اپنی جان لینا یہ مطلب ہے جہاں کسی کی جان نہ لڑ پوے وہ سلاح ہو ہی نہیں سکتی مولا علی نبی دی جان ہے تے جان ہے 19 رمضان نو نبی دی جان تے حملہ ہویا کیا ہوا ہے میں پنجابی بولا تو شاید میرا تے دل اوکھا ہو گیا گل کرنے ساتھ 19 رمضان دی فجر اوکھی ہوئی ہے نبی دی جان جہاں نبی دی جان نو مشکل چھپائے اسی انہوں اچھا تو نہیں کر سکتے ہاں تینوں میں گل دساں 19 رمضان دی فجر حضرت علی علیہ السلام یہ اختاری بھی میرے مولا نے آخری اس تیار کی تھی جدی اولاد کوئی نہیں جڑی تیری اولاد ہے نا وہ ماں باپ ذرا زیادہ خیال رکھتا ہے ماں پیو اپنے پترا ماند نے وہ زیادہ چاہے کرو دوسری کسی کا نام بھی جاؤ وہ بیٹے ہیں وہ ذرا دھیان زیادہ رکھنا آج میرے ایک دکھ کی گل رات کی کھانی ہے پی وہ میں پڑھ نہیں سکیا نہ ہی پڑھ گئی میرے اندر ایک گل کی تکلیف ہے حضرت علی علیہ السلام کی تو فجر ویلے نکل لگے نا بیٹی کے گھر تے مرغابیاں رکھیاں سن نا بڑیاں بدخاں انہیں مولا کی ابا پھڑ گئی اپنی چوئیاں ادھروں چھڑانے سن تے ادھروں پھڑ لیتے سن ادھروں چھڑانے سن تے ادھروں پھڑ لیتے سن مولا نے ایک لفظ رکھے نے مولا فرمایا تھوڑی دیر بعد تم نوحہ کرو گی باہر نکل لگیا پرت کے نے ایک گل کی تھی مولا نے ذرا مزاج دیکھا فرماتے نے حسن بیٹا جی حسین بیٹا جی بیٹیاں ذرا باہر آئے نا میرے فرماتے نے یہ مرغابیاں بڑے دیر دیا میرے کو میں بعد جدو انہوں نے واسطے کوئی چیز صدقے لے کے ہونا جدو میں نکل لگنا تو میں نے ضرور الوداع کر دیا میرے تو بعد اگر تھوڑے کو وقت کوئی نہ ہو یا خیال نہ رکھ سکو تھوڑی مصروفیات بات یا صدقہ جانا انہوں آزاد کر دینا انہوں آزاد کر دینا آپ کو کر گیا کہ کلیاں سوچنا میں نے گل رکھی تڑپاندی نہیں جیڑا مولا جانوروں کے متعلق بھی وصیت کر کے جائے وہ دھیاں نوں مارنا چاہیے کیا بات ہے تھوڑی آئے کسی کام ہو رہے جگہ آئے جب رو صرف اہل بیت کے کام سے آباد رہے جب آنسو آگ سر کے کام بابا جی دعائے یا ماتم ہے میرے سبت دعا واسطے آنسو آگے میں خدا دی قسم نہ خوشامد کر رہا نہ پسند کرنا مولا دے مدد شریف کھڑا قرآن سامنے تارک میں صاحب کی گل ہمیشہ چلی کرنی وہ فرماتے ہیں جب دعا کرنی ہوئے رو پیا کرو کسی طریقے رو پیا کرو روندے تے بڑا ترس کرتا ہے وہ تبلیغی جماعت دنیا کے سامنے چلائی گئی 3 دن چ رو کسی طریقے رو ماں باپ کو یاد کرو گناہ کو یاد کرو بچھڑیاں کو یاد کرو کوئی طریقہ بناؤ ہو میں نعمت اللہ عالم صاحب لوکی طریقے بنا کے ہوتے ہیں پتہ نہیں ساڑھے تے اللہ نے کنا کرم کر چھڑے ایک بچہ بھی کھلو کے آکھے نا شام ساڑھا دور کا آنسو قریب آ جاندہ ہے قریب دفعہ آواز رہو جی یہ مطلب ہے اللہ کا خاص رحم ہے اللہ کا خاص کرم ہے جس سانو کتنا اہل بیت کے حق چ آنسو عطا دیتا ہے 2-3 آنسو ہو آ جائے تو میں دعا کرنا صرف آنسو میرا آ گیا ویسے ہوں بھی میں دعا کرنا کٹھو امام کے فرمان کے مطابق کر سکیں مولا فرمان کی دعا تھکار ہوئے نا خوش ہونے تو پہلے دعا کرو تاکہ اللہ زیادہ ترس کر کے جلدی قبول کرے چلو میرا خیال ہے تجھے جڑ گیا ہو کہ ایک تو شاید سے دوستہ بھی آنسو نہیں آ سکے تو شاید آگے یہ ذمہ داری نہیں لے گی آنسو کی ذمہ داری نہیں لے گی کہ میں تھوڑی اکھ کا سامنے آتا تھوڑے آنسو کا سامنے
یہ ادو آتا جب اتنے اگ لگ ارادے بابا جی بندہ ہاتھ مار سکتا نا. اچھا جہاں نوجوان بیٹھے وہ ماتمی زنجیر مارو والے تمہیں پتا ہے کہ پہلے زنجیر لوائے جاتے کیس کرائے جاتے ہیں دیکھ کے پھر اگلے پڑھ میرا مطلب ارادہ کل کا کیتا ہے کل کا کیتا ہے. زنجیر بھی ارادے نال مارے جا سکتے ہیں یہ آنسو ارادے نال نہیں بندہ ہزار کوشش کر نہیں ہوتا ادو آتا ہے جب اتنے اگ لگتا پتہ نہیں دماغ دیا خوریاں کنے خون دے دورے ہوتے ہیں کنے خون دے دورے کتنا ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر نے پوچھا آئی اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے خون میں حرارت پیدا ہوتی ہے وہ خون اس انداز میں حرکت کرتا ہے کہ اتنے ٹیوباں نے اتنے انہوں نے پانی وہ وکھرا انداز ہے دل میں گل آتی ہے وہ خون تیز کر دیے وہ سیدھا اٹیک اتنے کر دیے اتنے ہوتا ہے نا جب حملہ ادو یہ تغیر پیدا ہوتا ہے یہ پانی باہر آ جاتا ہے اکھاں تو کنا سسٹم حرکت چاہتا ہے کہ باہر پھر پانی آتا ہے. میں حیران ہوں وہ سسٹم کیویں دا ہو گیا ہوئے گا جہاں خون روندا سی. جنوں اس خاندان کی معرفت ہے وہ پانی نہیں رویا سانو پتہ ہی نہیں زہرا دیاں دنیا کون ہے سانو پتہ ہی نہیں بدون دی اولاد دی معرفت ہی کوئی نہیں جنہاں نوں معرفت سی وہ پانی نہیں روئے وہ خون روئے نے. حضرت سجاد بھی خون روئے تے امام زمانہ بھی پردے وچ خون روئے پاک زہرا دی اولاد اسی تہاڈی معرفت نہیں رکھتے ساڈا پانی دے آنسو قبول کرو. ہن سارے لڑ گیا میرے آنسواں نال آنسو ملے نا ہن مینوں جواب دیو مولا علی نوں کنیاں ضرباں لگیاں ایک کوئی آرام نال آکھو روندے کیوں میں پوچھیا ضرباں مولا نوں کنیاں لگیاں صدقے میں تہاڈی معرفت بندے ایک بات چاہتے ہیں رو پہ پہ جنہیں بندے آخیا ایک کو روئے پہ یار حوصلہ کنا کو بھی کرو پھر بھی ایک بار دسو کنیا ضربہ لگی جنہوں ضرب لگتی ہے انہوں پیاس لگتی جنہوں سٹ بجتی ہے سب تو پہلے انہوں پیاس لگتی. یہی وجہ کہ موٹر سائیکل تو بچہ ڈگے جہاں سب تو پہلے پہنچتا وہ کی اندر بولو بولو پانی جنہوں جبریل آخیا میں کب کو تیرا امیر المومنین کسے گھر جو پانی لے کے بندہ دھوڑے کسے گھر جو دودھ لے کے دھوڑے کسے گھر جو شربت لے کے دھوڑے میں اللہ یا کرو گل مولا علی نا کرو اے میرے شاہ نجف مولا علی اکبر کا داتا زہرا دی اولاد دنیا دا بابا میرا مولا میں تہاڈے نال گل پہ کرنا تسی بڑے مظلوم ہو 22 تاریخ رمضان دی درمیانی شب شہادت کے جملے تیرے پہ پڑھنا میں وہ مظلوم نہیں پہ بولنا تینوں ایک ضرب لگی ہے تے کہنا جو پانی بھی آ گیا شربت بھی آ گیا دودھ بھی آ گیا میں اس مظلوم کو صدقے جڑا ہار شنکے پہ آتا سی اماں میں پیاسا جڑا ہار ضرب دے آتا سی اماں میں ملتا سکھائی دعا کر رہی ہے دعا کر رہی ہے آنسو آگے دعا کر رہی ہے خوش اچھا ایک جملہ اور پڑھ دیں ایک جملہ اور پڑھ دیں دعا کرو جدو کسی کے پیو نو سٹ لگے وہ کوئی پتر نیڑے ہو بولو وہ پتر نیڑے ہو خدا کی قسم پتر اتنے سن بڑا بہادر ہے وہ بیٹا بڑا بہادر ہے وہ بیٹا جنہیں پیو نو زخمی حالت بیٹھ کے سامنے نماز پڑھے. مومنین اس نماز کا احساس کرو پتہ نہیں اس خاندان کی نظر کتنی ضروری چیز ہے میں نہیں پتہ لگا اس خاندان کی نظر کی نماز کتنی ضروری چیز ہے. تماچے کھاتے سن سکینہ نے جدو شبیر آکے ہون ٹر جائے میں نماز پڑھوں ضرب لگی سی امیر المومنین جدو میرے مولا نے فرمایا حسن بیٹا نماز پڑھا. اگلی میں گل کرنی ہے تیاں پہنا واسطے تسی بھی ضرور سن لو دو مثالیں تو ہم دیتی ہیں میری بیٹیاں تہاڈا پردہ سلامت رہے جدو خیمے جل کے ڈگ پے
نماز تو فارغ ہوئے تو پترا نے چک گئے سر میرے مولا کا کتاب بم کھل گیا آج میں کتاب کھول دیے ایک لفظ ذکر کری اے ایج بند کر کے اتنے پٹی بتی نے امامہ بدر سارے مبارک تھلے ہاتھ سڑ امام حسن اے پشت تھلے ہاتھ سڑ امام حسین علیہ السلام اس کمر تھلے ہاتھ سڑ محمد حنفیہ نے روکو ہاں جنہ ہنجو روکنا چاہتا پیرا تھلے او دے ہاتھ سڑ جنہ ساری زندگی پیرا ہے چلے جنہ ساری زندگی نشان موجود اہل سنت دوستاں واسطے بھی بات کرنا شیعہ دوستاں واسطے مولا تمہیں ضرور دیتا وہ تھان کھائے جتھے پتر لے کے آئے وہ گھر کھائے جی اندر دھیاں کھلوتی ہیں جنہیں میں دروازہ آ گیا نا حضرت علی نے آج آنکھ کھولے دروازہ سامنے دیکھا چوہ پترا دے ہاتھاں تے سامنے آج میں تہاڈی آوازاں میرے تک آؤندی ہیں نا کبھی کبھی ہائے اے آواز رون دی آئی ادھر آواز آئی رون دی آواز جنہیں تسی بیٹھے نا یہ جے کہ جمع کفیر سی مولا علی دے دروازے وہ بندے رو رہے سن اینی دیر بعد اسی پہنچے ہوتے ہیں انہوں نے کی عادت ہوئی گی جنہوں نے سامنے میرے مولا علی سن اور مومن بولتے سن اور رون دی آواز میرے مولا کے کنہ پھیرے تے فرماتے ہیں حسن بیٹا آواز کا جانتے پوچھا فرماتے ہیں مومن رو رہا ہے فرمایا میں چھڑ دے اور دروازے دے بچ کھلو کے اعلان کر میں راضی آپ نے میں راضی نہ اے میرے گھر کا بوا چھڑ کے اپنے گھراں تو اٹھ جا ہائے ہائے دوسرے جا کے اپنے گھراں جا آرام کر صدقے جاواں کتنا ایک مومن کے ودیا تے کہا بابا جان نو آکھو سانو گھراں چ نہ بھیجنا تیرا اجڑ دا گھر ہے کہ اسی کہڑے گھراں چ ٹر دے مولا جے ساڈے رون دی آواز اندر جا رہی ہے تے اسی اچھی نہیں روندے اسی اندر کٹ کٹ کے رو رہے ہیں لیکن سانو اپنے گھر کے بوئے تو دور نہ بھیجو خدا کی قسم میرے مولا دے آنسو نکلے فرماندے نے بیٹا انہاں بندیاں چلان کر میں تہاڈے رون دی گل نہیں کرتا ہونے زینب دے وین ہونے میری تیاں دے وین ہونے نے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسے نمازی دیا کرنا تے میری بیٹی زینب دی آواز چلی جائے میں نہ مولا تو اپنے دنیا دی آواز مومن تے نمازیاں دیا کرنا تے برداشت نہیں کرتا کی حالت ہوئے گی جدو شام غریبان دی سی ماری جاوا دعا کر رہی ہیں چلو ایک جملہ سن لو دعا واسطے حضرت عباس نے فرمایا نے عباس بیٹا جی بابا فرمایا میرے پیر تھلے رکھ میرے پیر حضرت عباس نے میرا تصور ہے بابا میں کبھی تصوراتی گلا کی ہیں لیکن میرا دل منتا ہے جی میں عباس نے پہلا پیر چومے ہو پھر زمین پہ رکھے ہو رکھ کے نا میرے مولا عباس چھوٹے بیٹے سن پیر زمین پہ رکھ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے فرماتے نے بابا جان ایسا تمہیں آرام نال نہیں جانا فرمایا بیٹا تسا بڑے آرام نال رہندے ہمیں بابا جان پھر تسی کیوں کھڑے ہوئے ہو فرمایا دروازہ کھلوا میں پیدل چل کے جانا چاہنا ایسے بعد میں دعا کروانا چاہیے
حضرت عباس فرماتے نے بابا جان اسا تہاڈا زخم اکھاں نال ویکھے اے جی تہاڈا سر کھلیا جڑا نال جوڑے تے مہربانی فرماؤ اسی تانوں انج ہی آہستہ آہستہ اندر لے جانے تے تسی پیدل ٹر کے پیروں تے کیوں جانا چاہتے ہو ایتھے آخری جملہ جس تو بعد میں دعا کرنے لگا میرے آنسو پہلا تاں آئے نے میرے ذہن چ پہلا ہے تہاڈے ذہن چ ہے شاید تہاڈے بھی آ جان حضرت علی دروازے نو ویکھ کے رو پے تے رو کے فرماندے نے مینوں انج زینب دے سامنے نہ کھڑو مینوں انج کلثوم دے سامنے نہ کھڑو عید قریب ہے میرا دنیا میں دعاواں سے رکھو کرونے دی دوری واسطے بیماراں دی شفا واسطے یہ پاکستان کے حکم کے ماحول کی بہتری واسطے بے اولاد کی اولاد واسطے بے سر کے سر واسطے جن کو بیٹا نہیں وہ اولاد نرینہ واسطے جنہوں کی بیٹیاں نوجوان انہوں کی رخصتی واسطے جنہیں رشتے مطلوب نے انہوں کے بہتر رشتوں واسطے جنہیں بیرون ملک سارے بچے نے انہوں کے کاغذات واسطے انہوں کے رزق کے اضافے واسطے یہ میں تاں کدی کدی آنا کہ سارا ملک ہے جنہوں کے بچے پردیس سانجھ لوڑ گئے خدا دی قسم ہے ترکی دی نہر لگنے ہیں بڑے بچے باٹنا کے ساڑھے نوجوان روز فائرنگ لڑ کے جاندے ہیں ایک غربت کھا گئی اس ملک کو اس غربت کو دور کرنے واسطے انہوں واسطے کہاں دعا کرنا میرے علم چ ایسے باج بچے بھی ہیں جڑے بہن نو آ کے گئے نے میں تیری شادی آ کے کرا اسی غریب ہاں چیز نہیں دینے جو گے میں باہر کہنا میں کما کے آؤں گا تو پھر میں تیری شادی کروں انہوں واسطے بھی دعا ضرور کرو مذہب نو کٹ دے دل چ مذہب نو کٹ دے آپ بہنوں کا خیال کرو دھیاں کا خیال کرو اپنے مذہب کی گل نہیں میں کرنا دنیا کے جن بچے بیرون ملک انہوں سارے بچوں کی جوانی کی سلامتی واسطے انہوں کے کاروبار واسطے انہوں کے ضعیف ماں انہوں کے آسرے بیٹھے آؤ رل کے دعا کریے اس پاکستان کی سلامتی واسطے پاک فوج کی سلامتی واسطے ہندوستان میں بہت بری حالت کہ بندے اتنے تنگ آ چکے ہیں اشارے پتہ سن کئی بندے اپنے پتن توڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں کہ سارا سانو کوئی فائدہ نہیں ہے مطلب ہے کہ ذہن تنگی آ چکی ہے ذہن تنگی اتنی آ جائے تو پھر بندہ جو پوجتا ہوگی وہ دے بھی خلاف ہو جائے کہ سارا تو ہی کچھ نہیں کرتا اس گل کی جو کٹ کے کیوں کہوں انسان کی سطح سے دعا کرو آخر وہ بھی کسی دے پر آ انہوں نے بھی پہنا ہے مہربانی فرماؤ اللہ انہوں ہدایت بھی دے اللہ انہوں سلامت بھی رکھے اللہ سمیعیت بصیرت ساری گلاں جانتا ہے جنیاں میں پیار کی تھی انہوں پتہ ہے اس بچہ کی منگنا چاہتا ہے اے بزرگ کی منگنا چاہتا ہے اے نوجوان کی منگنا چاہتا ہے وہ ساری گل نہیں جانتا ہے لیکن دعا کرنا سارا حق ہے یہ منہ اس قابل نہیں کھولیا جائے ہاتھ اس قابل نہیں اٹھایا جائے چوری اس قابل نہیں پھیلائی جائے میں تمہیں نزول قرآن کے اشرے قرآن سامنے رکھ کے تیرے لیے التجا نہ کرنا سارے نال ضد نہ کر کہ تو اکبر اسی تیری ضد کے قابل نہیں اگر اسی تیرے کہنا نہیں مانتے تو ساری التجاواں ٹھکرا لو تو پھر بھی اکبر بڑے کے بڑے حوصلے ہوتے ہیں اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں اسی روز ترلے کرنے ہیں تو نہیں مانتا سانو پتہ تو نہیں مانتا اسی بھی تیرے نہیں مانتے تو نہیں مانتے اسی تیری ضد کے قابل نہیں اسی بچ انہاں لوگاں نوں پانے جڑے تیری نہیں موڑتے کیا بات ہے تو انہوں بھی نہیں موڑتا ترائے باری آمین آخر ایک منٹ چ دعا مک چلے جی مینوں امید نہیں یقین دی حد تک امید ہے کہ اللہ کا دریائے رحمت جوش کھا جائے گا اور ستار تے غفار ہو جائے گا شدید العقاب تو کریم تے رحیم ہو جائے گا ذرا واسطہ تے دیکھو خالقہ اسی کچھ بھی نہیں تینوں علی اصغر دے آخری سال واہ تو رب آئے ہو میں تو آمین دی امید رکھتا میں سمجھتا سب بندے آمین نہ پڑھتے اتنا کمال نہ بچنے مدکیاں میں جنہوں کا روڈ پہلے نکل گئے آئے دنیا آتے دیکھے جڑی ہوئی رو کے دعا کرو تو قبول کرتا پہلا میں واسطہ دیتا ہے آمین تو پہلا روڈ نکل گیا تینوں علی اصغر علیہ السلام نے آخری سال کا واسطہ سارے گناہ معاف فرما ساری دعاواں قبول فرما
सादात बुजुर्ग आमीन जरूर रखना, बच्चे आमीन रखना, जब धी भैन सौंदी ते आमीन रखना, किसी की तो मंगनी करना, मास्टर तो बड़ा बड़ा देखना करो, खान के अकबर तेनू बीबी ज़ैनब ते शाम में पाया, बे कटुरंदा वास्ता, जब बीबी बे के बलाप नहीं पड़ता ज़ान, ते रो के ते नाना उम्मत को समझा, जिन्ना दा कलमा पढ़िया नबी दिया नु नहीं मारना, रब्बना तक़ब्बल दुआ, बहक़्क़े मुस्तफ़ा मुर्तज़ा व ज़हरा व बनाहुमा, अल्लाहुम्मा सल्लि। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।